یہ تھے جناب حافظ خالد صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ابھی کورس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر راؤ ساجد شاہین صاحب کو۔ ڈاکٹر راؤ ساجد شاہین صاحب وہ تشریف لائیں اور کورس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے مفتی صاحب نے شروع میں حدیث شریف پڑھی تھی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا کے سب سے سچے ہیں، تو اس سے بہتر مجلس کیا ہو سکتی ہے جس میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہو۔ تو آپ سب احباب، مفتی صاحب اور سیکھنے سکھانے والے سب جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سیکھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں شکر گزار ہوں اس مسجد کے انتظامیہ کے اور بالخصوص میاں عبد الواحد صاحب کا اور اس مسجد کے نمازیوں کا، اہل محلہ کا اور جناب ڈاکٹر مفتی عبد الرحمن صاحب کا کہ سردی کی شدت کے باوجود اور ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو یہ سیکھنے آتی ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے جو تھوڑا بہت 40 منٹ 50 منٹ وقت نکالا، یہ معمولی نہیں ہے۔ آج کے دور میں دین پر عمل کرنا، دین کو سیکھنا، ہم جس معاشرے میں اب رہ رہے ہیں اس کے مطابق جدید طریقوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ تو ان جدید ذرائع کے ذریعے سے یہ مفتی صاحب نے ایک کاوش کی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دین کی جتنے بھی شعبہ جات ہیں، مفتی حسن صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دین کے جتنے شعبہ جات ہیں ان میں کام کرنے والوں کو اپنا رفیق سمجھا جائے، فریق نہ سمجھا جائے۔ وہ جو کام بھی کر رہے ہیں، وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے کا، درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، اسلام کے کسی شعبے کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، تو سب کے جو ہے ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو جو ہے جتنا ہو سکے ان کو سپورٹ کیا جائے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ انتظامیہ کا، مفتی صاحب کا اور سب جو سامعین ہیں جنہوں نے 20 دن بڑے خلوص کے ساتھ سیکھا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دنیا آخرت کے لیے نفع بخش بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔